بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستو، آئیں ہم سب اپنے رب کے حضور جھک جائیں اور اس سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے دل کے تاروں کو اپنے دل سے جوڑے رکھنا، ہمیں کبھی کسی لمحہ کسی آن خود سے غافل نہ کرنا، خود سے دور نہ کرنا، ہمارے دل کو اپنے نور سے منور کیے رکھنا۔ جب کبھی ہم بھٹکنے لگیں ہمیں سنبھال لینا، کیونکہ ہم بے بس ہیں، مگر میرے مولا، میرے پیارے رب، تو بے بس نہیں، تو بے بس نہیں ہے میرے اللہ۔ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو تیری یاد سے غافل رہ جائے، ہمارا ہر عمل تیرے لیے ہو، تیری خوشنودی کے لیے ہو، ہماری ہر سانس میں تو بس جا میرے مالک، کیونکہ ہم خود کچھ نہیں ہیں، بے بس ہیں، مگر تو بے بس نہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ، تو ہماری تمام ضرورتیں، ہماری تمام چاہتیں، ہماری تمام کی تمام خواہشیں اپنے نام کر لے۔ اللہ، تو حامی و ناصر ہو جا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ، تو اپنا رحم کر، کرم کر، اللہ اپنی قربت عطا فرما دے۔ اللہ، تو ہمیں اپنا بنا دے، ہمارے بچوں کو، ہماری آس پاس کے لوگوں کو، ہمارے پیاروں کو، اللہ تو اپنی امان میں لے لے۔ اللہ، کیونکہ ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں میرے مالک، ہماری دعا قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے عزیزوں، پیاری دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اپنے رب کو محسوس کرنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ روزانہ کچھ وقت نکالیں، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، چلیں 5 منٹ سے ہی شروع کرتے ہیں، اور ان 5 منٹ میں ہر طرف سے اپنے ذہن کو ہٹا کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ کسی سے بات نہ کریں، کوئی سوال نہ، کوئی جواب، بس دل کو، دماغ کو ہر خیال سے آزاد کر لیں، اور بس یہ محسوس کریں کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں۔ اپنے رب کو محسوس کریں روزانہ کچھ دیر کے لیے، پھر اور جو کچھ بھی دعا مانگنی ہے اس وقت وہ مانگ لیں۔ انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، ایک سکون دل میں اتر جائے گا، اور یہ سکون آہستہ آہستہ پورے دن میں ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایسا سکون ہمارے اندر اترنا شروع ہو جائے گا کہ ہمارا دل خود بخود اللہ کی موجودگی کو محسوس کرنے لگے گا۔ اس کیفیت کو ہم مراقبہ کرنا بھی کہتے ہیں۔ بس پھر کیا ہے، ہر چیز کیئر آف اللہ ہو جائے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہر کام کو کرنے سے پہلے ایک لمحہ ہمارے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ یہ کام مجھے میرے رب سے دور تو نہیں کر دے گا۔ اللہ کی قربت ہماری رگے جاں ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ وہ ہماری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر اللہ سے دوری کا احساس ہمیں تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ یہ سوچ، یہ احساس کہ اس عمل کو کرنے سے ہم کہیں اللہ سے دور نہ ہو جائیں، ہمیں اندر ہمارے سکون محسوس نہ ہو، تو اس عمل کو ترک کر دیں اور اپنے رب کی طرف یکسو ہو کر متوجہ ہو جائیں۔ آپ یقین کر لیں کہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اور یہی کچھ ہمارے مرنے کے بعد کام آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ حقیقت کچھ بھی نہیں، حقیقت صرف اور صرف میرے رب کی ذات ہے۔ ہم لوگ مٹی میں مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ایک دن ہمارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ہمیں کوئی جانتا نہیں ہوگا، پہچانتا نہیں ہوگا، بے نام و نشان ہو جائیں گے، مگر میرے رب کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور ہم ہمیشہ ہمیشہ اسی کے ہو جائیں گے اگر ہم اپنے آپ کو آج اس کی ذات میں ضم کر لیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اسی کیفیت میں رہ کر، تو آپ یقین کریں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ روزانہ صبح کے ٹائم ایک تسبیح، کسی بھی وقت، صبح کا ٹائم نہیں، صبح ہو شام ہو، جب بھی آپ لوگ اللہ کے قربت کو محسوس کریں، اپنے رب
کو محسوس کریں اپنے اندر، تو اس وقت ایک تسبیح اس بات کی پڑھ لیں کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی حاجت کو بھی اپنے اندر رکھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، دعا مانگیں اللہ سے، اللہ میں بے بس ہوں مگر تو بے بس نہیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کو کس طرح مدد فراہم کرتا ہے۔ اللہ کو محسوس کریں اپنے اندر، دور نہیں، اپنی رگے جاں کے ساتھ، جس طرح ہماری دھڑکن چل رہی ہے، جس طرح ہماری سانس چل رہی ہے، ایسے ہی اپنے رب کا نام، ایسے ہی اپنے رب کا احساس ہمارے اندر چلنا چاہیے، اور یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ اس تسبیح کو صبح شام پڑھنے کی اجازت عبقری کے جو صاحب مجاز بزرگ ہیں انہوں نے بھی دی ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہ بتائی ہے کہ آپ یہ تسبیح صبح شام پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے آپ کے کام بناتا ہے، کیسے کام سنوارتا ہے، لیکن دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اے اللہ میں بے بس ہوں مگر تو بے بس نہیں ہے، اور پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ میرے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے فرمایا کہ مراقبے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو سبق انہوں نے ہمیں دیا ہے، وہ اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے بے حد اکثیر کا کام کرتا ہے۔ جب کچھ لمحات ارادی طور پر اللہ سے رابطہ قائم کرنے میں گزاریں گے نا، تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آہستہ آہستہ یہ کیفیت 24 گھنٹے ہمارے اوپر طاری ہونا شروع ہو جائے گی۔ بس اللہ اللہ کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں، میرا رب کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ بس بات صرف اتنی ہے کہ ہم اس کی طرف قدم بڑھائیں تو صحیح، قربت کی دعا اس سے مانگیں تو صحیح۔ کبھی ہم نے چاہا ہی نہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں، کبھی چاہ کے تو دیکھیں کہ اللہ ہمیں اپنی قربت عطا فرما دے، اپنی ملاقات عطا فرما دے۔ کیا اللہ ہم کیا تجھے دیکھ سکیں؟ اللہ پلیز تو ہمیں اپنی قربت عطا فرما دے، ہم سے راضی ہو جا میرے رب۔ بس دل کی گہرائیوں سے یہ سب پڑھتے جائیں تو اللہ ہم جیسے بے بس لوگوں کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو، آپ سب کو بھی اپنی قربت سے نواز دے، اور آخر میں ایک بار پھر اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل کے تاروں کو اپنے دل سے جوڑے رکھے۔ آمین ثم آمین۔